ابتدا ہے رب ذوالجلال والاکرام کے بابرکت نام سے جو نہایت رحم اور مہربان ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، السلام علیکم۔ نورین خان وائس چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے القدس یعنی بیت المقدس۔ مسجد اقصیٰ سے ہمیں اتنی محبت کیوں ہے؟ یہ انفارمیشن اپنے پیاروں اور خاص طور پر اپنے بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہماری عظیم و شان تاریخ جان سکیں اور یہ محبت نسل در نسل ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں میں منتقل ہو سکے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ انہیں یہ ضرور بتائیے گا کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ انبیاء اکرام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ پر نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہی اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہاں اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی نمل یعنی چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شر سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے ہیں، جن میں سے ایک کنواری بی بی حضرت مریم کے باطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بھی بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر واپس تشریف آوری بھی اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگی۔ اسی شہر کے ہی مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے اور فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر سے ہی یاجوج و ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ یعنی فلسطین سے بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے اور یہ سعودی عرب میں ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہر مدینہ شریف میں واقع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جائے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں یعنی بیت المقدس یعنی فلسطین لائے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء علیہ السلام نے یہاں پر نماز ادا فرمائی۔ اسی طرح فلسطین ایک بار پھر سے سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد الاقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پا لے وہی نماز ادا کر لے، بس وہ مسجد ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مشکلات سے نپٹنے کے لیے
عسکری اور انفرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام یعنی فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا چل کر جانا اور یہاں جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح یاب ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت القدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد الاقصی رکھا گیا۔ قدس اس شہر کے تقدس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتا ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبدال سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا اور شہادت کا یہ باب آج تک بند نہیں ہوا۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔